الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، جب مسیلمہ کذاب نے سجاح بنت حارث کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، بڑے تحفے تحائف بھیجے اور یہ پیغام بھیجا کہ مجھے امن دو، میں امن بھری ملاقات چاہتا ہوں، تو سجاح بنت حارث نے کہا کہ میں نے امن دے دیا۔ اب مسیلمہ کذاب اپنے 40 با اثر شخصیات کے ساتھ وفد کی شکل میں سجاح سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ جب دونوں کی ملاقات ہو گئی تو ہر ایک نے اپنا اپنا مسجع کلام پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو الو بناتے رہے۔ 3 دن تک سجاح اور مسیلمہ اکٹھے تنہائی میں رہے اور رنگ رلیاں مناتے رہے۔ جب سجاح واپس اپنی مجلس مشاورت میں آئی تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ سجاح نے کہا میں نے اس کو حق پر پایا تو اس کی اتباع کا فیصلہ کر لیا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ سجاح کے ساتھیوں نے کہا کہ مہر کیا مقرر کیا ہے؟ سجاح نے کہا مہر تو نہیں رکھا۔ ساتھیوں نے کہا یہ تو بڑی بدنامی کی بات ہے کہ بغیر مہر کے نکاح ہو جائے، جاؤ اور مہر مقرر کرو۔ چنانچہ سجاح بنت حارث پھر آئی تو مسیلمہ کذاب نے قلعہ کا دروازہ بند کر کے اس سے پوچھا کہ دوبارہ کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا کہ میرا حق مہر مقرر کر دو۔ مسلمہ نے کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ 5 نمازوں میں سے عشاء اور فجر کی 2 نمازیں مسلمہ رسول اللہ نے موقوف کر دی ہیں، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ اب صرف 3 نمازیں ہیں۔ چنانچہ بنی تمیم یہ 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد سجاح بنت حارث کو پتہ چلا کہ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کی طرف رخ کرنے والے ہیں، تو یہ مکار عورت گھبرا کے یمامہ سے پھر واپس عراق کی طرف چلی گئی۔ آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی پاسبانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔